نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب وقار، آج 10 رمضان المبارک ہے اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں آیت نمبر 24 تک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی اور آج ہم 25 نمبر آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے ہمیشہ کی طرح آپ محبت فرمائیے، جو احباب دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیا کریں۔ چلتے ہیں آیت نمبر 25 کی طرف۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کا جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل کا ایمان جز نہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی میں نے بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ازواج مطہرات، نیک بیویاں، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا اور نہ کوئی گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔
اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ ان سے حیا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ فرماتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کہ بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیزوں کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال طریقی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جہود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس کا درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہیں۔ احباب وقار، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔